علامہ زمخشری لکھتے ہیں مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، قرآن کی بھی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی بھی تلاوت نہیں ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھی جا رہی ہے، خالی بیٹھ جائے تو علامہ زمخشری فرماتے ہیں بیٹھنے پر جتنی سانسیں لے گا، 1 گھنٹہ بیٹھے جتنی سانسیں لے، آدھا گھنٹہ بیٹھے جتنی سانسیں لے، علامہ زمخشری کہتے ہیں جتنی سانسیں لے گا ہر سانس پر اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ بے شک کتنی نیکیاں بولو؟ اب مسجد جایا کرو گے؟ انشاءاللہ جاتے ہو؟ کم بول رہے ہو، لگ رہا 8ویں دن جا رہا ہو۔ ہاں ڈکا ماری کی چل رہی ہے۔ بعض تو اتنا بڑا سنیچر ہے 8 دن میں ہی نہاتا ہے جاڑوں میں، مجھے سب پتا۔ صحیح بتا؟ اچھا دانت روزانہ مانجے گا، جھاگ بنا لے گا منہ میں، ادھر سے کھر کھر ادھر سے کھر کھر، وضو نہیں بنا سکتا۔ وضو کیوں بنائے گا؟ اگر پاک ہوگا تبھی تو۔ آدھے سے زیادہ کھڑمتو ہوں گے، آدھے سے زیادہ۔ مگر پیارے سنو، پاک رہا۔ لوگ کہتے ہیں یار دعا کر دیو حضرت گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کماتے بہت ہیں رحمتیں نہیں ہو رہی ہیں، کماتے بہت ہیں۔ اگر جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، کتا ہو یا ناپاک انسان ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور اپنا کیا حال ہے؟ ابا بھی ناپاک، اور لے دے کے اماں بھی ناپاک، بھیا بھی ناپاک اور تاؤ بھی ناپاک۔ کبھی موقع ملا تو مغرب کی پڑھ لی، ورنہ ختم۔ 8 دن میں جمعے کی نماز پڑھ کے اور اتنی چترائی دکھائے گا، کہتا ہے یار پتہ نہیں میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو میری پتہ نہیں کون سی بات بری لگ گئی۔ اے بچوں منگاؤ ڈی سی ایم، مدرسے میں لے جاؤں گا بھر کے، اور بہت پیٹتا ہوں میں مدرسے میں، جو پڑھے ہیں میرے پاس پوچھ لیں گے، سمجھاؤ گی؟ اللہ برکت، اللہ برکت۔ اتنی دکھائے گا، پتہ نہیں کہے گا یار اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی۔ اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی تھی؟ صحیح بات۔ مٹرے کی پھلی تو نے نہیں چھوڑی، گنے تو نے نہیں چھوڑے، برسین تو نے نہیں چھوڑے، تم نے کیا نہیں چھوڑا؟ 10 کا نوٹ۔ اچھا توجہ رکھو لگے میں میرے بتانے کا مطلب یہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، عاقل بالغ مسلم مرد عورت پر۔ کتنے وقت کے بولو؟ اور ایمان والا جو سمجھے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، قرآن بھی نہیں پڑھ رہا، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، مسجد میں خالی جا کر کے بیٹھ جائے۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں 1 سانس پر 400 نیکیاں ملیں گی۔ اب بتاؤ کتنی سانسیں لیتے ہو؟ نیکیوں کا راستہ جلسے سے حاصل کرو۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک تو اتنی پیاری بات یاد آ رہی ہے مجھے، کہہ دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ بالکل۔ اگر کوئی نا سراج صاحب، اگر کوئی 1 کلو سونا صدقہ کر دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے۔ کہتا معلوم ہے میں کون ہوں؟ اچھا کون ہے تو؟ بولے وہی ہے جس کا مسجد میں اعلان ہوا تھا۔ اللہ 1 کلو سونا صدقہ کر دے تو، اور اگر 1 کوئنٹل کر دے تو پورے ضلع میں نام ہو جائے گا، اور 2 کوئنٹل اول تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔
تھوڑا موڑا ہے بھی نا تو آپس میں دیورانی جٹھانی کسی کے بندے مار دیے تو کسی کنڈل مار دیے. اب میاں کو رٹائے پھر رہی ہیں, میاں بتائیے میرے کنڈل چر گئے. تھوڑی بہت کڑیا مڑیا تھی وہ میاں لے گیا. بولے 1100 روپے لگیں گے, 2-3 پہ چکر لگا دیے, آدھے کنڈل کے پیسے یہ میاں لوگ لے گئے. تم بالکل پٹ, ہر طرف سے تمہیں لوٹا جا رہا, ہر طرف سے. لیکن ذرا دیکھو پیار, دیکھو غور کرو. آج میں جلسے میں وہ بات بتا دوں, 1 کوئنٹل نہیں, 10 کوئنٹل نہیں, ہزاروں کوئنٹل سونا صدقہ کرنے کا ثواب پالو گے. بے شک. حدیث سناؤں گا انشاءاللہ. میری بات غلط ہو سکتی آپ کی, مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتا. بولو کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں, نبی کی بات غلط مگر عمل کرو گے. اب سنو تھوڑا سا پس منظر بنا دوں, بتا دوں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذرا سننے کی بات ہے پیارو. جمعے کے دن مسجد میں جمعے کی نماز سے پہلے جا کر کے جھاڑتے ہیں, پوچھتے ہیں, صاف کرتے ہیں. کچی مسجدیں تھی, چھپر پڑے ہوئے تھے, دن کے گر جاتے تھے, دھول وغیرہ آ جاتی تھی, مگر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جمعے سے پہلے پوری مسجد کو جھاڑ کر کے پہنچ کے صاف کرتے تھے, جھاڑو مارتے تھے. ایک دن کسی صحابی نے پوچھ لیا, آقا ابو بکر صدیق ایسے کرتے ہیں, اب ذرا میرے نبی کا بیان سنو اور ان کمیٹی والوں کو دعائیں دینا, تمہیں آج ایسا ایسا پیغام ملے گا, اگر عمل کرو گے تو زندگی کامیاب ہو جائے گی. میرے نبی بیان فرماتے گئے, اگر کوئی بھی جمعے کے دن مسجد کو جھاڑے گا, پہنچے گا, صاف کرے گا, ایک مٹھی کوڑا نکال کے باہر پھینک دے گا, آقا فرماتے ہیں اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ملتا ہے. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, حضرت علامہ مفتی مقیم الرحمن صاحب, نعرہ تکبیر. بے شک. سبحان اللہ. بہت اچھا. وہ تو تھوڑا سا اور بڑھا دیتے نا تو حضرت بھی اٹک جاتے, کیونکہ میرا نام ہی اتنا لمبا. ایک جگہ نا اعلان ہو رہا تھا, اعلان بولے پیر, وہ جو لگاتے نا جیپ پہ یا رکشے پہ, تو لکھ دیا تھا بچہ اعلان کرتا پھر رہتا, سب لوگ کھڑے سن رہے, بولے کون کون آ رہے ہیں, بولے پیر طریقت, رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قبلہ کعبہ مفتی. ابھی نام آئے نہیں تو رکشہ باہر نکل گیا گاؤں کے. بولے یار آ کون رہا ہے, یہ تو پتہ ہی نہیں چلا. تو نام تو خیر تمہیں میرا معلوم ہی ہوگا. چلیے ماشاءاللہ. سمجھ گئے بات میری؟ یہ حضرت کی محبتیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آمین. تو جمعے کے دن اگر کوئی مسجد جھاڑے, پوچھے, صاف کرے تو اس کو احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. بے شک. تم نے زندگی میں کبھی ایسا کام کیا؟ اگر صدر صاحب ہوتے نا مسجد کے, سیکریٹری صاحب, تو جمعے کے دن یا جب موقع ملتا ہے تب جاتے اور باندھے پیچھے ہاتھ ایسے کر کے, اور دیکھا جا رہا, بولے ہاں بھائی امام صاحب تمہیں یار یہ جالا دکھائی نہیں دے رہے, امام پہ جمع. اچھا امام یہ جالا صاف کرے گا تیرا, مؤذن صاحب نالی بڑی گندی ہو رہی ہے. اچھا تم صدر سیکریٹری ہو گئے تو تمہارا مقام حضرت ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ اونچا ہوگا. اللہ. ذرا سوچنے کی بات ہے. تھوڑی سی عزت مل جائے, تھوڑا سا عہدہ مل جائے تو اتنی جماعت اتنی جماعت عہدہ نہ جائے, بھلے امام چلا جائے.
ایک گاؤں میں تو بولے حضرت 3 مہینے سے ٹیسٹ چل لیا. میں نے کہا ٹیسٹ کیا اچار اچار تھا؟ کہ بولے نہیں، ہر جمعے کو نیا امام بلاتے ہیں اور اس کو رکھتے ہی نہیں، تقریر کرائی اور بھیج دیا کہ نہیں تم پسند نہیں ہو. نہ تنخواہ دینی پڑ رہی اور روزانہ نیا چکھنے مل لیا. مگر امام بھی اتنے ہیں 2-2 3-3 آ جائیں. ایک پتہ چل جائے کہ ایک ہٹ نہیں رہا تو 2-3 آ جاتے ہیں. اسی لیے میں نے تقریر میں ایک جگہ کہا تھا کہ مدرسوں میں اس کے ساتھ ساتھ، سمجھ میں آ رہی ہے، صرف 2 راستے دکھائے جاتے ہیں، مدرسہ اور مسجد. اس کے ساتھ ساتھ معلوم ہے اگر اس کو ہنر بھی سکھا دیا جائے، علم طب سکھا دیا جائے، یہ سب یہیں سے ہے. اس کو تجارت کے اصول بتا دیے جاتے ہیں. تو اگر وہ جو تجارت کرے گا نا اور وہ نماز پڑھائے گا تو پھر وہ صدر اور سیکریٹری سے ڈر کے نماز نہیں پڑھائے گا، وہ اللہ سے ڈر کے نماز پڑھائے گا. وہ اللہ سے ڈر کے نماز پڑھائے گا. اس لیے تو کچھ مولانا لوگ میری تقریر اس کے خلاف ہو گئے تو بولے یہ تو مدرسے کے بچے کو اکسا رہے ہیں، مطلب ہٹانا چاہ رہے ہیں. نہیں، آج لاک ڈاؤن لگا تو کیا دیکھا تم نے؟ یہی دیکھا تھا. تم خود بتاؤ، ایک موٹی سی بات بتا رہا ہوں، جب آگے ایمانداری سے بتاؤ، ایمانداری سے ذہن دیکھیو. ذہن تم کہو گے کہ ہاں میں نے اکثر یہ بات کہی ہے تقریر میں لیکن پھر آ گئی تو بتا رہے. تمہاری کوئی بھینس کھول کے لے جائے تو کیا تم اسے انعام دو گے؟ کیا بولو. تمہاری کوئی موٹر سائیکل لے جائے، بچوں نہیں لے کے جائے گا، بیٹھے رہو. اگر موٹر سائیکل لے جائے تو کیا انعام دو گے؟ چور کو کیا انعام دو گے؟ اس کے گلے میں ہار ڈالو گے؟ آؤ چور صاحب بتاؤ. اسے کھیر کھلاؤ گے، اسے مرغا کھلاؤ گے، اسے پیسے دو گے؟ مگر دماغ دیکھو کتنا الٹا ہو گیا. شادی میں تمہارے جوتے نہیں چرے؟ ارے بولو نا، شادی میں جوتی نہیں چری تو چور کو تم نے پکڑوایا تھانے میں؟ آتے ثابت پلٹ گئے، پوری برات پٹتی. چھوٹا سالہ یا سالی چرا کے لے گئی تو تم نے فون کیا کہ صاحب چوری ہو گئی، چور بھی پکڑا گیا اور الٹا انعام دے رہا ہو. انعام اس چوری کرنے والے کو، جبکہ چور کی سزا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، بھلے 10 درہم سے زیادہ پر یہ قید لگتی ہے اسلامی حکومت ہو تو سزا چوری کے اعتبار سے ہے. مگر ہمارے یہاں ذہن دیکھو، اسے انعام دیا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں. اب وہ کہنے لگا کتنے چاہیے؟ چورنی صاحب بولو. چھوٹی بچی سالی یا سالہ، وہ کہہ رہا 10,000. یہ بولے 8. دونوں میں جھگڑا، 10 8 8 10. اتنے میں 2-3 بوڑھے آ گئے، بزرگ. کہنے لگے بھئی کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے معاملہ. بولے ایسا کرو چلو 9 پہ نپٹاؤ. 9 پہ نپٹاؤ. بولے کیوں؟ بولے یہ تو ان کا حق ہے دو. ان بوڑھے میاں سے پوچھو تم بڈھے کہاں ہوئے ہو؟ چور چورنی کا حق جانتے ہو کیا ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ ان کا حق ہو دو. چور اور چورنی کا حق تمہیں معلوم نہیں. مگر اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے. بولے کیا بات؟ بولے یہ جھگڑا. بولے نہیں 9 نہیں 8 نہیں 10 مانگے پورے دوں گا، اس لیے میرے بیٹے کی خوشی کا دل ہے، غم نہیں کروں گا، 1 روپیہ کم نہیں کروں گا. دے دیے 10. اتنے میں دلہن کو بٹھالا، دولہا بیٹھے، کار چلی، بچوں نے کار گھیر لی. تم نے فون کیا تھانے کو، اگروادیوں نے کار گھیر لی، آ جاؤ. بولو فون کیا؟ نہیں کیا نا. وہاں بھی یہی جھگڑا، 10 دے دیے 10. اب امام صاحب کا میٹر آ گیا. امام صاحب کا نکاح آ گیا، نکاح پڑھائے امام صاحب نے. بولے تم بتاؤ. امام صاحب بولے 10. بس ابا کے چل پڑے 10. ابا بولے امام کا دماغ خراب ہو گیا. ارے 10,000 کہیں چلنا ہے کیا؟ بلاؤ صدر کو، سیکریٹری کو. کیا بات ہے؟ صدر بولے ایسا کرو حافظ جی تم اپنا بوریہ بستر باندھو جاؤ. ارے ذرا شرم آنی چاہیے، شرم. تم نے چوروں کو 10,000 دے دیے، ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے، تم نے آتش بازی میں اڑا دیے، تم نے ناچ گانے کھیل کود میں اڑا دیے، تم نے ڈانس پارٹی ڈی جے وی جے میں اڑا دیے.
اور جو عالم دین تھا، جو حافظ قرآن تھا، جو قاری قرآن تھا، جو جس نے نکاح پڑھایا، النکاح من سنتی، اصل نکاح یہی ہوا ہے، یہی رسم تھی، اسے تم مسجد سے نکال رہے ہو۔ اس نے مانگ لیے، اگر اس کے بچے کھا لیتے، ایک عالم کو دے دیتے تو تمہیں ثواب بھی ملتا، تمہیں دعائیں بھی ملتی، مگر مسجد سے ہٹا دیا۔ یاد رکھو، مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے بول کے جاتا ہوں، اگر ایسے اماموں کو نکالتے رہو گے، ہٹاتے رہو گے، بغاوت کرتے رہو گے، اگر شرعاً امام کی پکڑ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، اور دنیاوی اعتبار سے شریعت میں تم نے اپنی طبیعت ملائی اور امام کو ہٹا دیا، امام سے بغاوت کرتے رہے، بغاوت کرتے کرتے اگر مر جاؤ تو ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں۔ اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ یا رسول اللہ۔ اب کوئی بوڑھا نکل کے نہیں آتا، اب کوئی بھی نکل کے نہیں آتا، اب کوئی نہیں بولتا کس کا حق ہے، مگر پیارے ذرا سنو، غور کرو، توجہ کرو، اسی لیے دین اور اسلام پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتا، کالجوں میں بچوں کو پڑھاتے ہو، اسکولوں میں پڑھاتے ہو، وہاں پر موٹی موٹی فیس دے دیتے ہو، ڈریس بھی بنتا ہے، کورس بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر ذرا غور کرو، جو پڑھ کر کے 8 سال مسجد کا امام بنا، وہ اپنے بچوں کو 10,000 میں، 8,000 میں، 6,000 میں کیسے پالے گا؟ اب بتاؤ ذرا کون ہے جو اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ اس لیے تمہیں اپنا ذہن بدلنا ہوگا۔ نوجوانوں، دلی میں کام کرنے والوں، بمبئی میں کام کرنے والوں، مجھے پتا چلا جلسے کی وجہ سے تم آئے ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہاری کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے، مگر پیارو آج سے یہ عہد کر لینا، علماء کی بھی عزت کریں گے، اماموں کی بھی عزت کریں گے، اور انہیں ہر اعتبار سے نوازیں گے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، واہ کیا بات، ہر اعتبار سے نوازیں گے۔ یہ ابھی نام ہے نا اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کا مطلب میں بتا دوں تمہیں تاکہ پتہ چل جائے۔ سنو، اصلاح معاشرہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو سماج میں، جو معاشرے میں برائیاں ہیں ان کو ختم کرنا اور ان کی جگہ اچھائیاں ڈالنا۔ بے شک سبحان اللہ، میں نے دیہاتی لفظوں میں ترجمہ کر دیا۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہے؟ برائیوں کی اصلاح کرنا، ان کو ختم کرنا اور اچھائیوں کی طرف آپ کو لگانا۔ بے شک، اب دیکھ لو، یہی سے شروع ہوتا ہوں، تھوڑا سا بے شک، توجہ رکھنا میری اس بات پر۔ یہاں سے لے کر کے یہاں تک قرآن کو سب مانتے ہیں، جی، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، اور اگر نہیں مانے گا قرآن کو تو وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک، سمجھے؟ قرآن کو سب مانتے، سب۔ تو میں قرآن سے ایک آیت ایسی اٹھاتا ہوں کہ یار آج کلیجے جو ہے نا منہ کو آ جائے، تم میں ہی نہیں، وہ برائی ہم میں بھی آ گیا، ہم لوگوں میں بھی آ گیا، ہم سے مراد مولانا لوگوں میں۔ بتاؤں وہ برائی کیا ہے؟ کوئی بھینس مری ہوئی ہو، توجہ رکھو بچوں، تو وہ مر گئی، وہ مردہ ہو گئی، مردار ہو گئی۔ کیا ہو گئی بولو بیٹا؟ مردار ہو گئی۔ مسلمان کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، یا کھا سکتا کوئی؟ نہیں کھا سکتا۔
اچھا چلو اگر ویسے ہی کوئی مردار چیز ہے اس کو بھی مسلمان کا کھانا جائز نہیں. اور انسان معظم چیز ہے، مکرم چیز ہے، اس کا گوشت بھی کھانا جائز نہیں. توجہ رکھو، جبکہ مسلمان پاک ہے، سمجھ رہے، مگر معظم مکرم ہے، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں. کوئی بھائی جیسے ناگالینڈ میں سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، کسی کا طبیعت خراب ہو یا کچھ ہو تو اس کو کاٹ کے کھا لیتے. سنا ہوگا تم نے، سنی ہوئی بات ہے، اس کو چلو ختم کرو. کوئی بھائی اتنا بڑا درندہ ذہن ہوگا، اتنا خراب، اتنا برا ہوگا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بولو تمہاری اس بستی کا کیا نام ہے؟ اچھا، منکوا مقصود پور. جی، کوئی بھی منکوا مقصود پور میں اتنے بوڑھے بزرگ، کسی نے اپنے بھائی کا آج کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا نہیں؟ کسی عورت نے گوشت کھایا؟ مر جائے گا مگر اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں. کتنے ہی بڑا ظالم ہو، جابر ہو، ڈکیت ہو، شرابی ہو، جواری ہو، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تمام خرافات ہو مگر اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھائے یا کھا سکتا نہیں. کم سے کم 50% لوگ ایسے ہیں. اگر قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا. پڑھوں قرآن؟ جی پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. قرآن کی آیت ہے اور قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے، غلط نہیں. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے. اب گریبان میں جھانکو سبق اور مولوی لوگوں کو، جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، روڈوں پر برائی غیبت کی جا رہی ہے، چوپالوں پر غیبت کی جا رہی ہے، کونوں پر، نکڑ پر، چوراہوں پر غیبتیں کی جا رہی ہے، شادیوں تو غیبتیں کی جا رہی ہے، کسی کی موت میں جائے تو غیبتیں کی جا رہی ہے، کسی کے تیجے میں جائے تو 4 لوگ اکٹھے ہوئے، حتیٰ کہ نماز پڑھ کے آئے، مسجد سے اترے، چوراہے پہ کھڑے ہو گئے تو وہاں پر غیبت نمازی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، کسی کو بھی لے کر کے برائی کر لیتے ہیں. یاد رکھو پیارے، یہ کسی مولانا کی کہانی نہیں ہے، یہ کسی عالم کی زبان، کسی عالم کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. اللہ. اب ذرا جھانکو گریبان میں، کتنے لوگ غیبت کرتے، کتنے لوگ چغلی کرتے. یار قرآن کی بات غلط ہو سکتی؟ صحیح بتا رہا ہوں، تم لوگ بڑی دور سے آؤ. اگر آج تم مفتی صاحب قبلہ، پیر صاحب کا قبلہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت تو ہوگے، مگر ان کی موجودگی میں آج اگر توبہ کر لوگے، پتہ نہیں کس کے ذریعے یہ جلسہ قبول ہو جائے. ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو سب لوگ، بولو یا اللہ. ہاتھ باؤ سب لوگ، ہاتھ بولو آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے. علماء اس لیے اٹھا لیں انہی کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں. بولو یا اللہ آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کریں گے. ایک چیز کی اصلاح ہوئی،
معاشرے میں سے، یہ ہوئی اصلاح معاشرہ۔ اب ذرا سنو، تنبیہ الغافلین ایک کتاب، یہ کتاب پڑھنا ضرور، حضرت کی کئی کتابیں، حضرت امیر معاویہ ابھی میں دیکھ رہا تھا، بڑی پیاری، ضرور پڑھنا اس کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی مختصر سوانح ہیں، وہ بھی پڑھنا، توجہ رکھو۔ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، یہ سننے کی بات ہے بیٹا، دو عورتیں، کتنی عورتیں بولو، آقا کی بارگاہ میں آئی اور اپنے مسائل پیش کرنے لگی۔ اپنے مسائل جیسے ہی پیش کیے، میرے نبی سے باتیں کرنے لگی، اپنے مسائل پوچھنے لگی۔ میری بہنیں سن لے، جو چغلی کرتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، برائی کرتی ہیں، اتنی برائی کرتی ہیں، اتنی برائی کرتی ہیں کہ چہرے تک کالے کر لیتی ہیں، لیکن ذرا سنو، میرے نبی کی بارگاہ میں جب غیبت کرنے، جب بات کرنے آئی، مسئلہ پوچھنے آئی، تو نبی نے فرمایا، ان کو مسئلہ بتانے کے بعد فرمایا، کیا تم دونوں غیبت کر کے آئی ہو، چغلی کر کے آئی ہو، پیٹ پیچھے برائی کر کے آئی ہو؟ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر کے کہنے لگی، اے آقا کون، اے آقا وہ کہنے، نبی نے فرمایا کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر کے آئی ہو۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، آقا کون بہن اپنے بھائی کا گوشت کھائے گی؟ نبی نے فرمایا، کھا کر کے آئی ہو؟ دونوں کہنے لگی، قسم رب ذوالجلال کی، ہم نے گوشت نہیں کھایا، بلکہ آج ہم نے حلال گوشت تو حلال گوشت، آج ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا، خالی سبزی سے کھا کے آئے ہیں۔ میرے نبی جلال میں آ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا، دونوں کھڑی ہو جاؤ، ادھر جا کر کے اپنے حلق میں انگلی ڈالو۔ جیسے ہی ان دونوں نے حلق میں انگلی ڈالی اور جب قے کی ہے تو خدا کی قسم گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے، گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے، دونوں کی چیخیں نکل گئی اور کہنے لگی، آقا ہماری ماں آپ پر قربان، ہمارے باپ آپ پر قربان، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا، مگر یہ کہاں سے آیا؟ میرے نبی فرمانے لگے، مجھے معلوم ہے گوشت نہیں کھایا، مگر سنو، جب تم گھر سے چلی، آپس میں مل گئی، تو تیسری عورت کی برائی کرتی ہوئی راستے پر آئی ہو یا نہیں آئی ہو؟ اگر منع کرو گی تو نام بتا دوں گا۔ دونوں کہنے لگی، ہاں آقا ایسا ہوا ہے۔ نبی نے فرمایا، سنو، غیبت کرنا، چغلی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ آج کے بعد کوئی عورت غیبت کرے گی، کوئی عورت چغلی کرے گی، میری طرف توجہ رکھو۔ بعض کو نا اتنا حسد ہے حضرت، اتنا حسد ہے، پیٹ میں ببولے دے رہی ہے، ببولے، اتنا حسد۔ او بیٹا بچوں، اتنا حسد۔ اگر کسی کی بیٹی کا رشتہ اچھا ہو جائے نا، رشتہ اچھا، یہ جو دو چار بھائی بول رہے ہیں وہ اس سے ٹکے ہوئے جو ہیں، اس سے جو ٹکے ہوئے ہیں، پنڈال سے جو ٹکے ہوئے ہیں، پنڈال سے، او پنڈال والوں آگے بات مت کرو، اگر بات کرو گے تو مائک تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ دیکھو ایک بھائی کتنا مزہ لے رہا ہے، ٹکا ہوا رومال والا بھائی، تو دیکھ ہی لے، اللہ کا بندہ کہاں دیکھ رہا ہو، ادھر دیکھو نا میری طرف، اب سرک رہے ہیں، توجہ رکھو۔ او بیٹی بیٹھو، اگر کسی کی نا بیٹی کا رشتہ اچھا ہو جائے، بیٹی کا، تو بعض نا اتنی بڑی ڈائن ہے، اللہ معاف فرمائے حضرت، توجہ، بالکل سیدھی بھولی، جیسے کچھ نہیں جانتی ہے، اور اتنی خطرناک ہے، محلے میں لڑائی پر لڑائی کرا رہی ہے، محلے میں لڑائی پر لڑائی، اتنی سیدھی بھولی بن کے جائے گی، بولی پان کی کتریا کھنائیں، پان کی کتریا،
پہنچ گئی. اب اس نے نکال لی بات, تمہارے کتنے بچے ہیں؟ کہا 3 بیٹی 1 بیٹا. اچھا 1 بیٹا, بڑا کون ہے؟ کہا بیٹا. اس کا رشتہ ہو گیا؟ کہاں ہو گیا. کہاں ہوا؟ مان لو مقصود پور میں. جبکہ پتہ سب کچھ ہے اسے, مگر قینچی لے کے گئی یہ رشتہ کاٹ نہیں. اب پہنچی, بولے رشتہ ہو گیا؟ بولی ہاں. بولی کہاں ہوا؟ بولے مقصود. اچھا وہاں ہوا, کس جگہ گھر ہے؟ کہا وہ مسجد کے سامنے نا. اچھا وہ 2 منزل جو مکان ہے, ہاں جن کی گورے رنگ کی لڑکی ہے وہی تو؟ کہا وہی. اچھا اس پہ ہوائی اثر تھا, وہ ٹھیک ہو گئی ہے. بس بولی اسے دورے پڑتے تھے, ٹھیک ہو گئی ہے. ابا بہت اچھے ہیں, بھائی بہت. بولی ویسے رشتہ اچھا کر لو, خاک کر لو جب تُو نے ریڑ پہلے ہی مار دی تھی. ایک تو لڑکے والے نا, لڑکے والے جیسے پہلے گدھے گھوڑے خچر بھیڑے بکریاں بازار میں بکتی تھی نا, بازار میں, اب لڑکے والے اپنے لڑکوں کو شادی کے نام پہ بیچ رہے ہیں. کوئی 3 لاکھ منگنی میں مانگ رہا, کوئی 4 لاکھ منگنی میں مانگ رہا. ایسے چل لیا ایسے ٹیڑھا, مگر بیٹھے گا بلٹ پہ ہی. اس ٹیڑھے سے یہ جو تیرا تھوک تو نکل لیا, مگر چلے گا. اگر بلٹ کی دھک دھک سن لینا اس کا کلیجہ پھٹ جائے, مگر بیٹھے گا بلٹ پہ. اسے بلٹ میں نے تقریروں کہا کہ کبڑے بلٹ مانگ رہے ہیں, اس لیے جملہ بدل رہا ہوں. گیگلا گیگلا گیگلا, وہ بھی کہہ رہا ہے 4 پہیوں کی جائے. اتنا موٹا لٹ ہو اور یہ گیگلے کی کمر ہو اور 3 ایکڑ کا کھیت ہو, رپٹا رپٹا کے اتنا مارا جائے اس گیگلے کو, ساری بلٹ نکل جائے گی اس کی. ذرا سوچنے کی تو بات دیکھو. اللہ کے بندے, او بیٹا او حضرت, لڑکی اگر اچھی لاؤ گے, پردے والی لاؤ گے, اچھے ماحول والی لاؤ گے, قرآن پڑھنے والی لاؤ گے, حیا والی لاؤ گے, شرم والی لاؤ گے, دیندار لاؤ گے, جہیز لائے یا نہ لائے, سیدہ فاطمہ کا کلچر لے کر کے آئے گی تو تمہارے گھر میں برکتیں ہوں گی. بے شک. حضرت جہاں جاتے ہیں راجستھان میں کوٹا میں, ایک صاحب آئے, انہیں پتہ چلا نا میرے بارے میں, انہوں نے موبائل والے سنا ہوگا کہ سید صاحب بڑی دور سے نوٹ کی ایسے پتی بنا کے 500 کا نوٹ کی, اور بولے حضور بہت دنوں سے انتظار میں تھا, بڑے دنوں سے. رو دیا وہ بوڑھا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ مجھے بھی ترس آ گیا. بولے ایک ہی بیٹا اور بہو مجھے نا کتے سے برا سمجھتی. اللہ. بولے کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا صوفے پہ بیٹھ جاؤں تو یہ کہتی ہے بڈھے کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے. لو ہمیں بڈھوں کو تمیز نہیں. کھانا اگر مانگ لوں تو بڈھے کا لیور کتنا ہائی, اگر تھوڑا سا سیدھا چلو بولا بڈھا تو چوکڑی بھر رہا. اگر میں جلدی سو کے اٹھ جاؤں تو بولے بڈھا پتہ نہیں ہری مرچ کھایا کیا. ہر طرف سے بڈھا بڈھا, بہو ذرا بھی نہیں سنتی ہے, دعا کر دینا دعا. گھر میں سے نکالے دے رہی اور میں اپنے بچے کو چھوڑنا. ایک جو برابر میں سن رہے تھے نا, بولے حضرت پیچھے کہوں گا تو غیبت ہے, سامنے کہوں گا بھلے ہی مجھے مار دیں. میں نے کہا کیا؟ بولے حضرت ان کے لیے دعا مت کرنا. میں نے کہا کیوں بھائی, تم کون ہوتے ہو دعا کو روکنے والے؟ بات بتا, دعا کیوں نہیں کرنا؟ وہ کہنے لگا حضرت اس بڈھے نے بولورو کے چکر میں 3 لڑکیوں کا رشتہ چھوڑا ہے. چوتھی جگہ اسے بولورو ملی, بڈھے کو گھڑی اور سونے کی چین ملی, تو اب بہو کیسے روٹی دے گی؟ میں نے کہا تم نے صحیح کہا, اس کے لیے دعا نہیں کروں گا. اب بتا او بوڑھے میاں بول, جو 3 لڑکیوں کا رشتہ تو نے ریجیکٹ کر دیا, ان میں سے 2 لڑکیاں ایسی ہیں جن کا بھی تک رشتہ بھی نہیں ہوا.
میں نے کہا تجھے نصیحت ملنی چاہیے، اگر تم دولت لوگے، دولت لوگے، روپیہ لوگے، پیسہ لوگے تو ایسے ہی، اور اگر غریب لڑکی سے شادی کرو گے تو وہ ابا ابا تمہیں کہہ کے روٹی دے گی، اما اما کہہ کر کے ساس کو روٹی دے گی، اگر شوہر کہے چل الگ چل رہا دلی چل رہا ہے تو جانے سے انکار کر دے گی، کہے گی میں اما ابا کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ اللہ اللہ۔ اب ذرا سنو ایک غریب لڑکی کی زندگی بتا دوں، اگر اجازت ہو تو سنا دوں، سنا دو۔ ایک غریب لڑکی، یار میں اسے بہت تقریروں میں کہتا ہوں حضرت، جی بہت بولتا ہوں کیونکہ میرے دل کو یہ بات چھو جاتی ہے۔ وہ غریب لڑکی اس کے باپ نے بڑے پیار سے پالا اور اس کی ماں نے بھی بڑے پیار سے پالا۔ اس سے پہلے اگر اجازت ہو تو بالکل سامنے کی ریئل بات بتا دوں، بتائیے۔ ان میں سے کتنے لڑکے ایسے ہوں گے جو میرے پاس ادھر جسپور میں ہے پڑھے ہیں، تو جب کی بات ہے حضرت، بلند شہر کی بات ہے، ایک شخص ایسا تھا وہ اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتا تھا، پیسے والا تھا، دولت والا تھا، جو آج کل ماحول چل رہے نا لڑکے لڑکی موبائلوں پہ باتیں کر رہے ہیں اور ابا انتظار دیکھ رہی ہے کہ آسمان سے کھانا اترے گا، اور اتر رہی ہے لعنت، سمجھے؟ ابا سوچتا کہتے میرے گھر میں سب نیک ہے، ہر بیٹی کو موبائل اپنا اپنا لگا۔ تو ایسے ہی اس نے اپنے پیار سے شادی کر لی، دلی کی لڑکی، جنس پینٹ پہننے والی، ٹاپ پہننے والی اور بڑے بڑے ہل پہننے والی، اور ان سے بات کرنے لگی، ان کی ہو گئی شادی، تو ان سے ہی تھوڑی کر رہی تھی، دو چار اس کے کنڈکٹر ڈرائیور اور بھی گھوم رہے تھے، سمجھ گئے ہوگا کنڈکٹر ڈرائیور، وہ اور بھی گھوم رہے تھے، مگر بڑے خوش تھے، ہوٹلوں میں کھانا چل رہا ہے، چاؤمین چل رہی ہے، برگر چل رہا ہے، موموز چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ وہ بڑی مذاق بنایا کرتا تھا، ارے یار مولانا لوگ تو دینی باتیں اسلامی باتیں، انجوائے کرو اپنی زندگی میں، انجوائے۔ اکیلا تھا حضرت، اکیلا، اور پلاٹ تھے اس کے بہت سارے، گاڑی، مالدار تھا پورے گاؤں میں، وہ امام کو بھی کچھ کہہ دیا کرتا تھا، سب کو کہہ دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے امام حسین پاک کو انگلی اٹھائی، اللہ استغفر اللہ، کربلا کا ذکر چل رہا تھا، امام حسین پاک، جب اس نے کچھ بول دیا، یاد رکھو اللہ تعالی برداشت کرتا، لیکن نبی کی اولاد کے بارے میں بولا جاتا تو اسے دنیا پہ بھی سزا دیتا ہے۔ اللہ، اس کے منہ میں کینسر ہو گیا، اللہ، کیا ہو گیا؟ کینسر ہو گیا۔ اسے پھر بھی پرواہ نہیں کیونکہ وہ پیسے والا تھا، دولت والا، دلی چلا گیا۔ اب جب دلی گیا تو دلی ڈاکٹروں نے منع کر دیا، بولے آخری سٹیج پہ، ایک ہی دن میں آخری سٹیج پہ۔ وہ جو تھی نا ان کی وہ محنت ہوتی، وہ تو کسی کنڈکٹر کو ڈرائیور کو لے کر نکل گئی، مالک صاحب رہ گئے، سمجھے؟ اس نے تو اپنا سوٹ کیس اور ہینڈ بیگ اٹھایا، سونا چاندی جو تھا، اب یہ رہ گیا اکیلا، سمجھے؟ بجائے اس کو طلاق دینی تھی، وہ طلاق دے کے چلی گئی، اب کر لے پیار کی شادی۔ بعض لڑکے پھکے ایسے ہیں، پھکا ہوا یہ بیچارہ، نہ دم نہ درود، گال گڈے میں بیٹھے ہیں، آنکھیں تیرا رہی ہیں، بال کھڑے جیسے سیکے کونٹے، کمر کھا رہی ہے لچکا، گھورے پہ پڑا ہوا، موبائل پہ چیٹنگ چل رہی ہے، چیٹنگ، سمجھے؟ آنکھیں ہو رہی ہیں پیلی جیسے خون نچڑا ہوا، کئی بوتلیں چڑھنے کے لائق تھے یہ۔ اب اماں سے کہہ رہے ہیں ہوٹ کپ کپا رہے ہیں، کھڑا ہو جائے تو ٹانکیں ہل رہی ہیں، اماں سے کہہ رہے ہیں اماں شادی کروں گا اماں، ورنہ چوہے کی دوا کھا کے مر جاؤ، ایک تھپڑ مارے 3 قلوادی کا ہے۔ ایسے کچھ پھکے ہمارے یہاں بھی ہیں اسی گاؤں میں، انہیں کوئی اور کام نہیں ان پھکوں کو، اسی گاؤں میں۔ لیکن ذرا سنو، وہ جو پھکی بھاگ گئی،
اب اس کو جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا تم نہیں بچو گے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اس نے اس دور میں بتایا مجھے امام صاحب نے 1,60,000 روپے تمام خرچ کر کے ڈاکٹروں کی امریکہ اور کہاں کی ان کی میٹنگ لی، اور میٹنگ لینے کے بعد اس نے جب پوچھا تو سارے ڈاکٹروں نے چیک اپ کیے، بار بھی چیک ہو کر کے آئے، سب نے ریزلٹ یہی نکالا جتنے دنوں کھانا کھا لو پی لو اس کے لیے کوئی دوا نہیں بنی ہے، مگر ایک ہندو ڈاکٹر کہنے لگا سنو، جب یہ رو کر کے بولا کوئی دوا نہیں ہے تو ہندو ڈاکٹر بولا ہاں تمہارے یہاں جو گرو ہوتے ہیں، تمہارے یہاں جو پیر ہوتے ہیں، تمہارے یہاں جو امام ہوتے ہیں، تمہارے یہاں جو فقیر ہوتے ہیں، ایک بک ہے جس کا نام قرآن ہے، اگر وہ پڑھ کے پھونک دے تو تم ٹھیک ہو سکتے ہو ورنہ نہیں۔ یہ کون بولا؟ ہندو ڈاکٹر یار مسلمان نہیں، ہندو بولا۔ اب وہ پلٹا ادھر کو، امام صاحب اب بتاؤ کوئی آدمی، بولے تو بڑی وہ کرتا تھا، اعتراض کرتا تھا جو بھی تقریر کرنے آئے، تو سب اس پہ وہ کرتا تھا، رونے لگا، امام صاحب کے پاؤں پکڑ لیے، قاری یسیر تھے وہ مسجد میں نماز پڑھا تھا، انہوں نے مجھے فون لگایا، کہا حضور وہ شخص جس کے بارے میں میں نے بتایا تھا، میں نے کہا ہاں، کہ جس نے امام حسین پاک کے بارے میں، تو کہا ہاں، میں نے کہا ہاں، تو آپ نے کہا تھا نا کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی، تو حضور سزا مل گئی اور ایسے ایسے وہ آ گیا پلٹ کے، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھو بیٹا، اللہ تعالیٰ 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے، بے شک اس سے یہ کہو جمعے کے دن بھرے مجمع میں تو پہلے تو توبہ کرے گا، بے شک کسی بھی سید کو یا کسی بھی آل رسول کو یا کسی بھی عالم کو کسی بھی دینی اور اسلام بات کی مذاق نہیں اڑائے گا، اور 5 وقت کی نماز پڑھے گا اور کسی کو نہیں ستائے گا، اس سے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مرتا کیا نہیں کرتا؟ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ اس نے جمعے کے دن جو تھی توبہ کر لی بھرے مجمع میں، اب پھر مجھے فون لگایا، بولے حضور اب کیا کروں؟ میں نے کہا اس سے کہا 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھے، اور امام صاحب قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر دو، پھونک دو، انشاءاللہ اللہ تعالی ریلیف دے گا۔ جب وہ ایسے ہی کرنے لگے اس کا یہاں کا پس بند ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب زخم خشک ہونے لگا، اب تو بڑا خوش ٹھیک ہونے لگا۔ اب اس نے کہا کہ سید صاحب کو فون ملا کہ اب تو مجھے شادی کرنی ہے، کیونکہ وہ جو فاختہ تھی نا، وہ اڑن کھٹولا جو دلی سے پکڑ کے لایا تھا، جسے سمجھ رہا تھا کہ یہ کبوتری ہے، وہ نکل گئی کوا بنا کے۔ آج تک جس نے بھی اپنی مرضی سے شادی کی، یا پیار کی شادی کہہ لو یا بھگوڑے کی شادی کہہ لو، 1 سال سے زیادہ چلی ہے؟ تم خود بتاؤ یار۔ ایک تو سماج میں نا تم نے بھاگ کے جو لڑکی بھاگ جاتی ہیں، کتنے پاگل ہیں یہ، اور لڑکے بھی کتنے پاگل ہیں جو بھاگ بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ سماج میں کبھی عزت پالیں گے؟ جب بھی کوئی فنکشن ہوگا اس کے خاندان میں تو سب لوگ کہیں گے نہیں، کہیں گے اشارہ کریں گے، دیکھو یہ بھاگ گئی تھی، یہ ادھر والے کہیں گے یہ لے گیا تھا بھگا کے، یہ ہوگا ہر جگہ اس کی بے عزتی۔ اب وہ کتنی نمازیں پڑھے، کتنی پرہیزگار بن جائے، مگر اس عزت کو واپس نہیں لا سکتی۔ اب بچے پیدا ہو گئے، اب جب بچے ہوئے، اس کے بچوں کا اس کے بھائیوں کے بچوں سے جھگڑا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، چھوٹتے ہی گالی منہ پہ کیا ملے گی؟ تیری اماں بھگوڑی آ۔ بچوں کی زندگی بھی برباد کر دی اس نے، ایک تھوڑے سے مزے کی خاطر۔ یار اگر ایک تو اس نے ماں کی عزت، باپ کی عزت، بھائی کی عزت، سماج کی عزت سب مٹی میں ملا دی، کم سے کم ماں باپ کے کہنے سے شادی کرتے ہیں۔
कोई भी माँ बाप चोर भी होगा ना, चोर, तो वो भी ये नहीं चाहेगा मेरी औलाद चोर बने, अच्छा ही बने ये चाहेगा। अब वो कहने लगा मुझे शादी करनी है, मुझे कोई भी नहीं है, रोटी की परेशानी है, मगर जहां हजरत कहेंगे वहीं पे मैं करूंगा। मुझे फोन किया, मैंने कहा ये देखो तुम्हारे गांव में कोई बेवा औरत है और उसकी बच्चियां हैं, तो उसकी 3 बेटियां थी, एक की थी उस वक्त में 39 साल उम्र था। गरीबों की बच्ची ऐसी रह जाती, कौन शादी करता, बेचारी की शादी नहीं होती। ये भी इतनी उम्र हो गई थी इसकी भी। कहा एक लड़की है, मैंने कहा जाओ इमाम साहब से कहा मेरा हवाला देना, पैगाम लेकर के जाओ, शादी और रिश्ते के लिए बात करो। इमाम साहब गए, मेरा हवाला दिया उन्होंने, उस बेवा औरत की आंखों में आंसू आ गए, दुपट्टा फैला के दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह तू मौलानाओं का भला करना। सुभान अल्लाह। यार बेवा की दुआ ना अर्श आज़म हिला देती। बेशक दुआएं लेने जैसे काम तो करो, बेशक अर्श आज़म हिला देती हो। बेशक। अब जब कहा कि हाँ, वो लड़का क्या लड़के से बोली मेरे पास तो इतना भी नहीं है, मैं तुझे एक कप चाय पिला दूं, तू तो बहुत बड़ा मालदार पैसे वाला। उसने कहा मैंने पैसे वाली रख के देख लिए, मुझे नहीं चाहिए, अब तो मुझे अपने घर की दुल्हन तुम्हारी बेटी बनानी है। मैं दामन फैला करके तुम्हारी बेटी को भीख में मांगने आया हूं। कहा मैं कैसे शादी करूंगा? कहा तुम्हें दिल खोल के खर्चा करना, बारात मैं लाऊंगा, बारात का पूरा खाना मेरी तरफ से होगा, जहेज भी मेरी तरफ से। मुझसे तारीख ले ली, 17 तारीख में जुमा पड़ा था। मैंने तारीख दे दी, मैंने कहा ठीक है जुमे के दिन मैं आ रहा हूँ, क्योंकि जुमेरात जुमे छुट्टी होती थी मदरसे। मैंने कहा जुमे के दिन मैं आ रहा हूँ, नमाज भी चाहे इमाम साहब पढ़ाए मैं पढ़ाऊं, लेकिन मैं गया तो मुझसे बड़ी बात है, नमाज भी पढ़ाई, जुमे में तकरीर भी की, और जुमे के बाद मैंने मस्जिद ही में निकाह भी पढ़ाया। और उसने ऐलान कर दिया मेरी 2 साली है, बहनों की तरह है, अगर कोई शरीफ लड़का, नमाजी लड़का, बाशरह लड़का अगर इन दोनों बच्चियों से शादी करेगा तो मैं उसे 1-1 मकान दूंगा और 7-7 लाख रुपए दूंगा। 3 महीने नहीं लगे वो भी रिश्ते आ गए। बारात हो गई, मैं निकाह पढ़ा के चला आया। अब अल्लाह ने उस बच्ची को ना, उस लड़की को, उसकी बीवी को उम्मीद दे दी। मेरा इशारा समझ रहे हैं? बच्चे की उम्मीद दे दी। अब इतने में उसका फिर वो जख्म हरा हो गया। अल्लाह, अब जख्म हरा हुआ, वो कांप गया। उसने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब बोले पढ़ तो मैं रोजा ना रहा। अब उसकी बीवी ने पूछा, तो 3-4 महीने हो गए, तो उसकी बीवी को यार रो दी, वो उसकी बीवी आंखों में आंसू आ गए। क्या मौला, एक गरीब परिवार को पालने वाला है, अल्लाह क्या तू इसको ठीक नहीं कर सकता? मैंने एक मौजू पर तकरीर की थी, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनी मा हुवा शिफा। कुरान मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। बोली जब शिफा है तो मेरी बात कराओ। कहा या आप पूछो, इजाजत लेके। उसने कहा, मैंने कहा, बोली कुरान में जरूर इसकी कोई ना कोई आयत होगी। तो मैंने कहा हाँ बेटा, कैंसर के इलाज की आयत तो है, मगर तुम अगर अमल कर लो तो। आयत मैं बताऊंगा। कहा हजरत मैं अपने शौहर के लिए अपने खून का 1-1 कतरा पेश कर दूंगी। यार कैसी बीवी थी, गरीब की थी, गरीब की। और तुम जब जहेज लाओगे, पैसे लाओगे, तो खून का कतरा जूते चप्पलों पर रखेगी। सही बता रहा हूं, बात ये तजर्बे की है। अब मैंने बताया, मैंने कहा हाँ बेटा मैं बताता हूं, तू कुरान की आयत पढ़ ले, तुम लोग भी सुन लेना, मोबाइलों में कैच कर लेना। अगर किसी के ये बीमारी हो, 3 से 4 महीने पढ़ लो, इंशाअल्लाह अगर उसकी मौत नहीं है
تو اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دے گا، شفا دے گا 3 یا 4 مہینے میں۔ اب ذرا میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ 2022 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ یہ آیت پڑھی جائے گی۔ اگر دوا چل رہی ہو تو دوا پہ بھی پھونکا جائے گا، پانی پہ دم کر کے پلایا جائے گا۔ زخم یا کینسر کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پھونکا جا سکتا ہے، باہر ہے تو اس پہ بھی دم کیا جا سکتا ہے، ورنہ کہیں دور ہے تو دعا کر دو۔ میں نے کہا بیٹا پڑھ لو۔ اب وہ لڑکی بولی حضور کب پڑھوں، مجھے پتا نہیں تھا یہ امید سے۔ میں نے کہا بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھنا اور تہجد کی نماز کے بعد پڑھنا۔ رمضان کے بعد کی بات ہے۔ اب وہ لڑکی پڑھتی رہی، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، لڑکی سوکھ کے کانٹا ہو گئی بیچاری۔ ایک تو اس حالات میں تم جانتے ہی، آپ کو پتہ ہی ہو، نہ کھانا اچھا لگتا، نہ پانی، پلٹیاں اتنی ہوتی ہیں بیچاری سے، نہ اٹھا جا رہا نہ بیٹھا جا رہا، کمزور ہو گئی۔ اب وہ کہہ رہا ہوں میری بیوی تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لیکن اب محرم کا مہینہ آ گیا، ادھر 7واں 8واں مہینہ اس کو بھی ہو گیا، بچے کی امید کو ہو گیا۔ اب وہ لڑکی روزانہ پڑھ رہی ہے، دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرے شوہر کو حسین پاک کا صدقہ دے دے، میرے شوہر کو کربلا والوں کا صدقہ دے دے، میرے شوہر کو پنجت الپاک کا صدقہ دے دے تاکہ میرے بچوں کو شفا مل جائے۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی رات کو پڑھتی رہی، لیکن اب ذرا سنو، جب کمزور ہو گئی بیچاری کو چکر آنے لگا، 8واں مہینہ ویسے ہی ہو گیا۔ اس وقت میں اس لڑکی کی کیا حالت بنے گی؟ اب وہ لڑکی تھک گئی، بیٹھ کے پڑھ رہی ہے، قرآن ادھر سامنے رکھا ہے، ادھر لڑکی جو تھی دیوار سے ٹیک لگا لیتی ہے، جیسے ہی ٹیک لگائی آنکھوں میں نیند آ جاتی ہے، اور جب نیند آئی، ہلکی سی نیند آئی، تو اس نے آواز سنی کہ میرے موڑھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، اور ایک آواز آئی، کہا او خاتون اٹھ جا، ارے جا میرے بچوں کا صدقہ مل گیا۔ اس لڑکی کی آنکھ کھلی تو وہ کہنے لگی، جیسے ہی میری تھوڑی سی آنکھ کھلی، قرآن پاک سے ہری لائٹ نکلی، اور میرے چہرے پہ جب فوکس لگا، میرے چہرے پہ پڑی، وہ لڑکی بولی میری نیند بھاگ گئی۔ میں نے سر کو ہلایا، میں نے دیکھا تو لائٹ قرآن سے نکل رہی ہے، ہری لائٹ نکلی، اور میرے چہرے پہ پڑنے کے بعد سیدھی میرے شوہر کے کمرے میں وہ لائٹ گئی، اور میرے شوہر کے سر سے لے کے پاؤں تک وہ لائٹ اتر گئی۔ وہ لڑکی بولی میں تھک زیادہ گئی تھی، مگر پھر میری آنکھ لگ گئی، جیسے ہی آنکھ لگی پھر آواز آ گئی، ارے اٹھ جا اٹھ جا، تیرا شوہر ٹھیک ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ غریب کی بچی تھی، بیٹی تھی، وہ اللہ اللہ، وہ لڑکی اٹھی، اس نے جو آواز سنی سیدھی آئی اور شوہر کے اوپر گر گئی، کہنے لگی میرے سرتاج اٹھو تم ٹھیک ہو گئے، اٹھو تم ٹھیک ہو گئے، اٹھو تم ٹھیک ہو گئے، اٹھو تم ٹھیک ہو گئے۔ شوہر یہ سمجھانا
शौहर क्या समझा? तवज्जो समझ में आ रही है? बोलूं और खत्म कर दूं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। शौहर क्या समझा ना, बेचारी का 8वां महीना और कमजोर हो गई है, इसका दिमाग का तवाजुन ठीक नहीं है, इसलिए ये ऐसी बातें बोल रही है। अल्लाह बरकतें फरमाए, इसलिए ये बातें ऐसी बोल रही है। शौहर ने पानी पिलाया, कहा बैठ जाओ, कोई बात नहीं, हमें ठीक हो गया, ठीक। फजर की नमाज पढ़ी, कहा मेरे सरताज तुम ठीक हो गए। 7-8 बज गए, कहा सरताज तुम ठीक हो गए, जाओ तुम अपना चेकअप करा के आओ। कहा यार बीबी, कहा जाओ तो मेरा कहना मान लो। मैं कह रही आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस आज कह रही हो तुम चले जाओ मेरे सरताज, चले जाओ, क्योंकि मैंने सुन लिया। अल्लाह, बीबी इतनी खुशामद कर, बीबी रो दी, आंखों में आंसू आ, कहा मेरे सरताज तुम ठीक हो गए। यार अगर गरीब की बेटी करोगे तो तुम्हारा जिंदगी भर साथ देगी, और अगर कार या उसके चक्कर में रहोगे ना तो कुछ हाथ आने वाला नहीं। वो लड़की कहने लगी मेरे सरताज चले जाओ। शौहर ने सोचा चलो चेकअप करा लेता हूं। कहा बीबी अगर तुम मुझसे मेरी जान मांगती दे देता, मुझे इतने प्यार करने वाली बीबी मिली, एक वो कंजड़ी मिली थी नटनिया। काठी के शौहर ने गाड़ी उठाई, जीवीपन चला गया। उसने जब चेकअप कराया तो एक रिपोर्ट नॉर्मल, मगर शौहर के जब जा गया था तो बीवी दरवाजे पे खड़ी होकर हाथ जोड़ के दुआ कर रही थी, कह रही थी अल्लाह तू मेरी लाज रख लेना। शौहर दिखना बंद हो गया, उसने बेचारी ने रात भर खाना भी नहीं खाया था। अल्लाह, कमजोर हो गई थी, 8वां महीना वैसे ही था, गिरी पड़ी थी, उसे खाना याद नहीं आया। सैयदा फातिमा याद आ गई, नल पे गई, वुजू बना करके उसे सैयदा फातिमा का कौल याद आ गया, अगर कोई लड़की सूरह नूर सूरह तौहा पढ़ने के बाद अपने शौहर के लिए दुआएं करे तो उसकी दुआ शौहर के हक में ऐसी होती है जैसे सैयदा फातिमा की दुआ हजरत अली के हक में होती है। बेशक सुभान अल्लाह। अब वो लड़की वुजू बना करके आई, जैसे ही वुजू बना करके आती है उसने कुरान पाक को उठाया, खोला, और खोलने के बाद सूरह नूर सूरह तौहा पढ़ ली। अब वो लड़की खड़े होकर के दुआ करने लगी, कुरान सामने रखा हुआ, इधर दुआ चल रही है। उस लड़की इतना रोई, दिल पे लोड पड़ गया, उसे चक्कर आ गया, लड़की बेचारी गिर जाती है, सर फट जाता है, खून बह बह के गर्दन में आके जम जाता, लड़की बेहोश हो जाती है, दुपट्टा कहीं पड़ा है, कुरान खुला रह गया, उस गरीब बच्ची का कोई नहीं है, बेचारी अकेली पड़ी है, बेहोश पड़ी है, दुपट्टा कहीं है, हाथ कहीं, पाँव कहीं, बेहोश इंसान कैसे पड़ा होगा। मक्खी बिनक रही है, कोई इतना भी नहीं है कि आधा चम्मच पानी पिला दे उस गरीब बच्ची को जिसने न रात भर कुछ खाया था, अपने शौहर के लिए कुर्बान हो जाती है, बेहोश पड़ी है, मगर रहमत के फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे हैं, कुरान खुला रह गया, सुबह से दोपहर हो गया, उधर शौहर चेकअप करा रहा, जो भी कराए तो नॉर्मल आ रहा, जो भी कराए तो नॉर्मल आ गया। 4 बजे तक सारे चेकअप करा लिए मगर नॉर्मल है। बीबी सुबह से लेके 4 बजे तक घर में बेहोश पड़ी है। अल्लाह अल्लाह, ऐसी भी लड़कियां हैं यार, तुम क्या समझते हो सबकी बीवियां गलत है? नहीं प्यारे, बाज ऐसी है ना जो अपने शौहर के लिए अपनी माँ से लड़ जाती है, बेशक अपने बाप से लड़ जाती है, अपने भाई से लड़ जाती है,
اپنے چچا تاؤ سے لڑ جاتی، اپنے خاندان والوں سے لڑ جاتی، کہتی ماں میرے شوہر کو کچھ مت کہنا۔ مگر جب تم گالیاں بکو گے اپنی بیوی کو تو بتاؤ کون بیوی کا دل تم سے، کون اپنے بھائی سے تمہاری خاطر لڑ سکتی؟ شراب پی کے اگر اسے طلاق دو گے تو کیا بنے گا؟ گھر میں آ کر کے جوتا چپل پھینکو گے تو کیا بنے گا؟ اللہ 4 بج گئے۔ اب جب پتہ چل گیا کہ بالکل ٹھیک، ڈاکٹر بولے یہ بتاؤ ابھی تو 2-3 مہینے پہلے آخری سٹیج تھا، کس نے تمہارا علاج کیا؟ کہا میرا علاج میری بیوی نے کیا ہے۔ ڈاکٹر ہے سرجن ہے کون ہے؟ کہا کیسا کرو اپنی بیوی کو ہمارے ہاسپٹل میں رکھا، نہیں وہ نہیں کہا 1 ہفتے میں MBBS ہے MD ہے یا کیا کہا، بہت غریب کی بچی ہے، اس نے قرآن سے علاج کیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے اپنی جیبیں دیکھی نا تو 40,000 روپے نکلے، 40,000 کا سب کا سونا خرید لیا اس نے۔ اس وقت میں اس نے اپنی بیوی کا ہار بنوا لیا۔ ہار بنوانے کے بعد جیسے ہار بنوایا اپنی بیوی کا، اب وہ شوہر گھر کو چلا، اب بیچاری بیوی کو پتہ نہیں، بیوی کو پتہ نہیں، بیچاری بے ہوش پڑی۔ باتیں مت کرو بیٹا، جانا جلدی جاؤ، جاؤ جاؤ نا، تمہیں جہاں بھیجا جا رہے جاؤ، بڑوں کا کہنا مانو۔ انہوں نے بھی قسم ہی کھا لی، لیکن توجہ رکھو، تم ہی چلے جاؤ، ان کو چھوڑو تم ہی چلے جاؤ۔ جب یہ نہیں ماننے اب بڑوں کو ہی کہنا ماننا پڑے گا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ جی اللہ ادھر جو تھے پورا چیک اپ کرایا، اس نے اپنی بیوی کے لیے ہار خرید لیا۔ بات مت کرو بیٹا، جانا تو جلدی چلے جاؤ، ہاں جلدی جاؤ۔ توجہ رکھو، میں بھی ختم کرنے کے موڈ میں ہوں۔ اشارہ کریں نا کمیٹی والے، دوسرے مقرر صاحب کو بلاؤ، حضرت کو بلاؤ، حضرت کو اچھے ہو تو میں بھی سوچ رہا ہوں میں بھی جلدی چھوٹ جاؤں۔ اب وہ لڑکی اس کا وہ آ گیا، اب گھر میں آیا تو خوشی کے مارے ٹھکان نہیں۔ اس نے نام رکھ دیا تھا اپنا کنیز فاطمہ۔ کیا نام رکھا تھا؟ کنیز فاطمہ۔ پہلے اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، نکاح کے ٹائم کنیز فاطمہ۔ اب جب کنیز فاطمہ رکھا، آواز کہا کنیز فاطمہ، اب کنیز کہیں دکھائی نہیں دیتی، وہ بیوی بے ہوش پڑی، کیا پتا تھا بیچاری اندر کمرے میں جہاں قرآن شریف رکھا رہتا تھا نماز پڑھتا۔ اب اس نے ادھر دیکھا بی بی نہیں ہے، ادھر دیکھا بی بی نہیں ہے، اللہ جانے کا گھر سے تو باہر نہیں نکلتی تھی۔ جب کمرے میں آ کر کے دیکھا تو بی بی بے ہوش پڑی ہے۔ اللہ اب بی بی بے ہوش ہے، قرآن کھلا پڑا، اس نے پہلے تو قرآن کو چوما اور قرآن کو اٹھا کے رکھ دیا اور بی بی کے ہاتھ پاؤں سنبھالے اور بی بی کو گود میں لے کر رونے لگا۔ اتنا رویا کہ یا اللہ اس نے میرے اوپر اپنی جان قربان کر دی۔ کون تھا اس پہ جس نے بربریت کے پہاڑ توڑے؟ سمجھا کہ پتہ نہیں کسی نے لٹ مار دیا، پتھر مار دیا، کیسے سر پھوٹا۔ اب وہ لڑکا اتنا رو رہا، بی بی کو گود میں لیے رو رہا، دعائیں کر رہے اللہ میری بی بی کو ہوش میں لا دے، کپڑے سنبھال دے۔ کپڑے سنبھال دیے اس نے، آنکھوں سے آنسو گرے، بی بی کے گال پہ گرا، بی بی کی آنکھ کھل جاتی ہے، بی بی ہوش میں آ جاتی ہے۔ جب دیکھا میں کسی کی باہوں میں ہوں، ایک دم پھڑک کے پیچھے کو ہٹ گئی اور کانپنے لگی، تھرا گئی۔ مگر جب شوہر کو دیکھا تو دوبارہ چپٹ گئی اور چپٹنے کے بعد کہنے لگی او میرے سرتاج بتاؤ کیا حال ہے، بتاؤ تمہاری رپورٹ کیسی ہے، بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے، ڈاکٹروں نے کیا بتایا، رپورٹوں میں کیا آیا ذرا بتاؤ۔ وہ کہنے لگا میری بی
تمہیں کس نے مارا ہے؟ تمہیں کس نے ستایا ہے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پورے گاؤں سے اکیلا لڑ جاؤں گا تمہاری خاطر۔ بولو کس نے تم پہ یہ بربریت کے پہاڑ توڑے؟ کہا میرے سرتاج ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے جب تم گئے تھے تو مجھے سیدہ فاطمہ یاد آ گئی، میں نے قرآن پڑھ کے جب دعا کی ہے میرے دل سے برداشت نہیں ہوا، میری آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، چکر آ گیا، میں گر گئی، سر پھٹ گیا، پھر مجھے پتہ نہیں چلا۔ اب تم بتاؤ کیا بات ہے؟ شوہر کہنے لگا او میری بی بی میں ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ بی بی کہنے لگی میرے سرتاج، میرے سرتاج، میرا دل خوش کرنے کے لیے تو نہیں کہہ رہا، کہا دیکھو یہ رپورٹ دیکھو نارمل، یہ دیکھو نارمل، یہ دیکھو نارمل، یہ دیکھو نارمل۔ کہا میرے سرتاج بس مجھے 2 منٹ کے لیے مجھے چھوڑ دو، 2 منٹ کے لیے میری باہیں کھول دو۔ اس نے شوہر نے اپنے ہاتھ کھول دی، بی بی نے اپنا دوپٹہ چادر اوڑھی، سیدھی نل پہ گئی، خون دھویا، زخم میں سے خون نہیں نکل رہا تھا کیونکہ جم گیا تھا، وہ سب صاف کرنے کے بعد اس نے وضو بنایا اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے 4 رکعت نفل پڑھ دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے شکر کا، اور کہتی ہے اللہ تو نے میری سن لی۔ بے شک کیا آج کی کون سی ایسی بہن ہے اگر انہیں ایک جوڑی کپڑے نہ ملے نا تو ہنگامہ کر دیتی ہے، ہنگامہ۔ اگر بھائی کی شادی ہو نا، ہنسنے کی بات نہیں، بھائی کی شادی ہو کم سے کم 3 سے 5 جوڑی کپڑے بنائے گی، اور اگر کم رہ گئے تو پوری سسرال میں نا شوہر کو کتے سے زیادہ ذلیل کر دیتی ہے، سچائی، اتنا اڑا دیتی ہے کہ کچھ کماتا نہیں، پڑا رہتا، ننگا ہے، نٹھلا ہے، نکما ہے، اور جنے کون کون سا ہے۔ مگر اس کو ذرا دیکھو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، سجدے میں ہے۔ اب آئے اپنے شوہر کو آگے چپٹ گئی اور پیشانی کو چوم لیا، جیسے ہی چوما کہا میری بیوی آج اگر میرے پاس نہ مجھے یہ پتا ہوتا تو جتنے تجوری میں پیسے سارے لے کے جاتا اور تمہارے لیے تحفہ لاتا، مگر میری جیب میں جتنا تھا نا 40,000 ایک چونی بھی میں نے نہیں بچائی ہے، سب کا یہ تمہارے لیے ہار لے کے آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو سونے کا ہار پہنایا، پہنانے کے بعد کہا تم خوش ہو؟ کہا میرے سرتاج میں اس کی مالک ہوں۔ کہا ہاں میں نے تمہیں دیا، تم اس کی مالک ہو۔ اس نے اپنا وہ اتارا ہار اور اپنے شوہر کا ہاتھ رکھوایا، اور رکھوانے کے بعد کہا میں اپنے شوہر کی جان کا صدقہ ادا کرتا ہوں۔ اے سبحان اللہ سبحان کہا اللہ، میرے سرتاج جاؤ فلا جگہ غریب بچی کی شادی ہونے والی ہے، جاؤ اس کی بچی کی شادی میں پیش کر دینا۔ سبحان اللہ، کہا میں اپنے شوہر کی جان کا صدقہ ادا کر رہی ہوں۔ اللہ کیسی بیوی تھی، یہ بولورو لے کے نہیں آئی، یہ بلٹ لے کے نہیں آئی، یہ جہیز لے کے نہیں آئی، مگر سیدہ فاطمہ کا طور طریقہ لے کے آئی۔ بے شک سبحان اللہ، آج کے بعد میری بات سمجھ رہے ہوگا جی یا نہیں سمجھو؟ بات سمجھ کے ہوگا۔ اللہ اللہ دونوں میاں بی بی رہتے رہے، آج کی ڈیٹ میں 3 بچے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسا رحمان الرحیم ہے، کریم، کیسے بدل دیتا ہے۔ اگر تم نے بھی نا نوجوانوں، اگر تم نے یہ تیاری کر لی، پہلے تو سب سے پہلے تم لڑکی کو دیکھو، بے شک، اس کا دین، اس کا مذہب سنی ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر دولت بھی مل جائے تو الحمدللہ، خوبصورتی مل جائے تو الحمدللہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ حسب النسب، اور اس کا دین دیکھنا، کیا دیکھنا بولو؟ دین دیکھنا۔ ہاں کون نہیں چاہتا کہ میں اپنی لڑکی کو کیا نہیں دوں؟ اگر کوئی اپنی لڑکی کو کار دے رہا تو الحمدللہ خوشی سے لے لو، لینا جائز ہے۔ کوئی بلٹ دے رہا تو لے لو، میں مانگنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔
میں کس کی بات کر رہا تھا؟ مانگنے والوں سے. میں نہیں چاہوں گا یار میں اپنی بیٹی کو کیا نہیں دوں, آپ نہیں چاہو گے اپنی بیٹی کو کیا نہیں دوں. سمجھے؟ ہمارے استاذ محترم بہت جید عالم, علاقے میں ٹاپ کے اتنے بڑے ادیب جن سے میں پڑھا ہوں, حضرت اللہ مولانا اسحاق صاحب, ان کے گھر میں حضرت کی شہزادی, تو وہ میری ماں ہوگی اس لیے حضرت میرے نانا ہو گئے. سبحان اللہ. بہت جید آپ عالم بھی ہیں, مفتی بھی, بہت پرہیزگار. ایسے کم لوگ ملتے ہیں اس دور میں. اگر کوئی مرید اگر نہیں ہوا نا تو ہو جانا, سمجھے؟ موقع ہے, اچھا موقع, ہاتھ سے یہ جانے ملتے نا, ورنہ ڈھچوکلے والے زیادہ ملیں گے جو عورتوں سے پاؤں بھی دبا رہے ہیں اور گلا بھی دبا رہے ہیں. اب نعرہ لگاؤ, دیکھو مفتی صاحب آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, اصلاح معاشرہ کانفرنس, حضرت علامہ مفتی غلفام صاحب قبلہ رامپوری, حضرت علامہ مفتی غلفام صاحب قبلہ رامپوری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ایک مرتبہ پھر لگا لیجئے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فوراً بیٹھ جاؤ, فوراً فوراً بیٹھو, فوراً 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 بیٹھ جائیے. ٹائم کیا ہو گیا؟ ٹائم اچھا, ہاں 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 بیٹا, بھائی میرے بیٹھ. ہیلو. بیٹھ جائیے, فوراً بیٹھیے, فوراً بیٹا بیٹھ جاؤ, تمہاری ٹانگیں سیدھی ہو گئی ہوں گی اب. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, تمہاری ٹانگیں سیدھی ہو گئی اب تک. چچا آگے آ جاؤ یا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, فوراً بیٹھ جائیے. میں نے بتایا تھا نا مفتی غلفام صاحب قبلہ تشریف لے آئے, میرے فوراً بعد جیسے ناظم صاحب پیش کریں گے انشاءاللہ خطاب ہوگا. فوراً اس کونے میں سے چھٹ کے پھر وہ پہنچ گیا. کچھ بھائی پیچھے کو دیکھو, دیکھو وہ چھوٹی چھوٹی بھیڑیں پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. بات چل رہی تھی, ایک بات اور بتا دوں اور ختم. جی بالکل. سگنل مل گیا. میں نے بتایا نا جب تک حضرت آئیں گے تب تک بولوں گا. یار ایک چیز اور میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے, توجہ سے سنو بیٹا, او بچوں, لوگ تو بہت بہت برے ہیں اور بہت بہت اچھے بھی ہیں, مگر بڑا بڑا کرتوت کرنے والا, کالے دھندے کرنے والا, کارنامے کرنے والا سب نظروں میں ہے, مگر ایک بندہ وہ لاؤں نکال کے, یار اس کے بارے میں سوچیو کہ وہ کتنا برا ہو. کس کے بارے میں بتاؤں؟ جی بہنیں بیٹھی ہیں, اشاروں میں سمجھیو. وہ شخص, چلو سیلفی لے لیو تب رہیں گا. ایک لڑکی زینے پہ سیلفی لے رہی تھی, لیتے لیتے موبائل کے چکر میں حضرت لڑک کے گر گئی. اللہ. توجہ تو کہاں جا رہے ہیں؟ تمہاری نہیں ہوگی شاعر صاحب؟ اچھا ہوگی. اچھا اچھا, ضرورت تگڑی والی ہے. وہ شخص جو بتا رہا تھا, یہ سنو یار, اس کے بارے میں سوچنا, تھوڑی دیر غور کرنا, کتنا برا شخص ہوگا. بڑے بڑے کرتوت کرنے والا. چوکیدار صاحب سننے, ہاں, بڑے بڑے کرتوت کرنے والا, مگر وہ شخص جو
اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے. اللہ. میں نے بتایا نا ڈی سی ایم منگا کے اور داخلہ کرانے لے جاؤں. چپ جاؤ. وہ شخص کتنا برا ہوگا ذرا اس کے بارے میں سوچو جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے. اللہ. جو اپنی ماں پہ غلط حرکت سے نظر ڈالے، مطلب غلط حرکت کرنے کے لیے. اللہ. اس سے بھی کیا ذلیل کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. کتنا گندے ذہن کا کتنا برا انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے. مگر آج حدیث اس لیے عوام کو اتار رہا ہوں میں، 5% لوگ ایسے ہیں. کتنے لوگ بولو؟ 5%. 5% لوگ ایسے ہیں جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈال رہے ہیں. میری بات غلط ہو سکتی ہے، تمہاری غلط ہو سکتی ہے، کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں. بولو. آقا کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. نبی فرماتے ہیں ذرا تو سنو، توجہ کرو، غور کرو حدیث شریف. تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا. اصلاح معاشرہ نا جی. ایک چیز نکال کے اس لیے پیش کر رہا ہوں. ایک چیز، سود اور بیاج. ادھر علاقے میں کمیٹی بہت چلتی ہے. کمیٹی کا مطلب ہے 10 لوگ اکٹھے ہوئے، 10,000 روپے ڈالے. اب اس کی بولی لگ رہی ہے 90 پہ کوئی اٹھا رہا، 80 پہ کوئی اٹھا رہا، 85 پہ. یہ بھی ناجائز و حرام. ہاں اگر 10 لوگ اکٹھے ہو گئے اور پورے 1 لاکھ روپے اگر اس کا کام بن رہا ہے اسے دے دو، کم و بیشی ساتھ اس کا کام بن رہا ہے اسے دے دو، دوسرے مہینے اسے دے دو، یہ جائز ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر سود اور بیاج جو فصل کے موقع پر 10,000 دے دیے 12 لیتا ہے، 15 دے دیے 18 لیتا ہے، شادی کے موقع پر 50,000 دیے فصل میں 60 لے لیتا ہے. سود اور پیاز کا کھانے والوں، سود اور پیاز کا کاروبار کرنے والوں، سود اور پیاز پہ روپیہ اور پیسہ دینے والوں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہی آقا سے ذرا پوچھو. حدیث میں آتا ہے آقا فرماتے ہیں سود اور پیاز جو ہوتا ہے اس کا گناہ ایسا ہوتا ہے کہ سود اور پیاز کے گناہ کے 70 درجے ہوتے ہیں. اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا. نبی فرماتے ہیں ان 70 درجات میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہوتا ہے، یعنی بڑا والا بھی نہیں بیچ والا بھی نہیں، سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہوتا ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہوتا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا. اللہ. ہے کوئی مائیکل آل جو حدیث کو جھٹلا ہے؟ نہیں. آج کتنے لوگ کھا رہے ہیں، کبھی سوچا؟ اور ایک حدیث میں تو آیا من اکلا درہم من الربا، جس نے سود کا 1 روپیہ بھی کھایا. درہم کا ترجمہ میں کریں اس دور میں روپیہ، 1 روپیہ بھی کھایا. معلوم ہے من 33 و 33 زنیہ، 33 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. اللہ. کبھی سوچا ہے؟ سٹے پہ سٹا مار رہا، تاش سے جوا کھیل لیا، لوڈو سے جوا کھیل رہا، موبائل پہ جوا کھیل رہا، کرکٹ پہ جوا کھیل رہا. کبھی سوچا؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہار جیت رکھ لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ. پیارو ایک ایک لقمے کو دیکھنا ہوگا، ایک ایک دانے کو دیکھنا ہوگا. اگر ہمارے حلق سے ایک لقمہ بھی اتر گیا، لقمہ اتر گیا، 40
ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ بس آخری بات بتاؤں اور ختم۔ وہ شخص کتنا برا ہوگا جس پہ اللہ کی لعنت برسے۔ اللہ کی لعنت اگر کسی پہ برس جائے تو اس کا ٹھکانہ ہوگا؟ کوئی تمہارے گاؤں میں ہے ایسا جس پہ اللہ کی لعنت برسے؟ میں بتاتا ہوں، قرآن پڑھا کرو۔ آج نا اشارے پہ یار ہر آدمی جھوٹ بول دیتا، ہر آدمی جھوٹ۔ اور اب تو یہ جو موبائل ہے نا یہ بھی جھوٹ کی مشین ہے۔ تو تم رہے مولانا لوگوں کو بھی برباد کر دیا ایسے۔ کہاں پہنچے حضرات؟ ہے رامپور میں اور کہہ رہا دلپت پور پہنچ گیا۔ یہ کیا سچ ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے۔ کہاں کھیت پہ ہے تو دکان پہ بتا رہا، دکان پہ تو کھیت پہ بتا رہا۔ بچے نے گھر سے نکل کے گئے، بچے نے دامن، ابو کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہے ہوں۔ مٹھائی؟ کتنا بڑا جھوٹا، مٹھائی لینے جا رہے ہیں۔ اماں اگر پہلے بچہ روتا تھا، سمجھ میں آ رہی بات؟ سورہ عصر پڑھ کے دم کیا کرتی تھی، سورہ انا انزلنا پڑھا کرتی تھی، سورہ الم نشرح لک صدرک، تاکہ اس کا ذہن تیز پڑھا کرتی، پھونکا کرتی تھی۔ مگر اب تو ہر ہر کر رہی، جب نہیں چپ رہا تو کہہ رہے چپ، دیکھ بندر آ گیا، دیکھ بلی آ گیا، دیکھ کتا آ گیا، میرا جھوٹ پھینک رہی ہے۔ اب کون بچا ہے؟ کون بچا؟ اب ذرا سنو قرآن پاک کی آیت سنو پھر دیکھ۔ کہتے کیا نا یار، پتہ نہیں یار اللہ کو ہماری کون سی بات بری لگ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن جب اللہ کی لعنت برسے تو کامیابی کہاں سے حاصل ہوگی؟ سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ منیمم 50 مرتبہ تو جھوٹ بول ہی لیتا ہے۔ اب جب 50 مرتبہ جب اللہ کی لعنت برسے، کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ تو اپنی زبان قبضے میں رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بولو، زبان قبضے میں رکھنا ہے۔ توجہ ہے، نبی فرماتے ہیں 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت میں لے لیتا ہوں، ایک زبان، ایک شرم کا۔ اتنی چیزوں کی میں نے معاشرے میں سے برائیوں پر کوشش کی کہ اصلاح ہو جائے۔ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اور آج کا تم نے جو خطیب بلائے نا وہ بھی الحمدللہ لاجواب ہے۔ میں تو خیر گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کرے، سمجھے؟ اور پیر بلائے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی لاجواب، شاعر بلائے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی لاجواب۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ کمیٹی والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اس میں جو بھی غلطی ہو گئی وہ سب کو گواہ بنا کر کے میں توبہ کرتا ہوں۔ پڑھیے میرے ساتھ میں، آپ بھی پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔